آزاد کشمیر الیکشن کے دوسرے مرحلے کے لیے میدان آج سجے گا۔ مظفر آباد ڈویژن کی 9 پاکستان میں مقیم مہاجرین کی 12 نشستوں پر پولنگ ہوگی۔ چاروں صوبوں میں 1057 پولنگ سٹیشنز قائم۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی آئی پی سمیت 351 امیدوار مد مقابل۔ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 8,90,621 ہے۔ ہم نے ووٹرز کو متحرک کیا، کشمیر میں مسلم لیگ نون ہی جیتے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ کا بیان، کہا کہ دیگر جماعتوں کے پاس تعمیر و ترقی کا کوئی منشور نہیں۔ کشمیر ہمیشہ نون لیگ کی پالیسی میں اولین ترجیح رہا۔ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ سازشی عناصر مہاجر سیٹوں پر سوالات اٹھاتے ہیں۔ صوبائی وزراء رانا سکندر حیات اور فیصل ایوب کھوکھر کی لاہور میں نیوز کانفرنس۔ رانا سکندر حیات کا کہنا تھا مسلم لیگ نون آزاد کشمیر الیکشن میں کامیاب ہوگی۔ میرپور ڈویژن کے شہریوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ فیصل ایوب کھوکھر بولے کہ مخالفین کا کام صرف تنقید کرنا ہے، عملی طور پر دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں۔ مریم نواز اور ان کی کابینہ صوبے کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ صوبائی وزیر صحت سندھ سعید غنی کی کراچی میں پریس کانفرنس۔ مسلم لیگ نون پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ کہا کہ نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز اپنی سیٹ ہارے ہیں، یہ مانگے تانگے کی حکومت میں بیٹھے ہیں۔ مسلم لیگ نون آج تک دھاندلی کے بغیر کوئی الیکشن نہیں جیتی۔ سب کو معلوم ہے یہ 2024 کا الیکشن ہاری ہے۔ پنجاب میں 39% ترقیاتی بجٹ میں کٹوتی ہوئی۔ حکومت سندھ نے پنجاب سے 150 ارب روپے زائد ٹیکس اکٹھا کیا۔ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کشمیر کی جنگ لڑی۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی گفتگو، کہا کہ مینڈیٹ ایسی جماعت کو دیں جو آپ کے حقوق کا تحفظ کر سکے۔ کشمیر کے نمائندوں کو قومی اسمبلی سینٹ میں نمائندگی دی جائے۔ وفاق اور صوبائی حکومت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اکٹھی ہو۔ بلوچستان خیبر پختونخوا کے حالات پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا جائے۔ امریکی وفد کی پنجاب آمد سرمایہ کاروں کے اعتماد کی علامت ہے۔ امریکہ پاکستان کا اہم ترین اقتصادی شراکت دار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا امریکی کاروباری وفد سے خطاب، کہا کہ پاک امریکہ تعلقات سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی اور جدت سے آگے بڑھنے چاہیے۔ پنجاب ملک کی ترقی، معاشی نمو کا انجن ہے۔ ملک کی جی ڈی پی میں 55.7% حصہ ڈالتا ہے۔ پنجاب میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتھارٹی قائم کر دی۔ جو کام 40 سال میں نہیں ہوا وہ میں نے کر دیا۔ شعبہ صحت میں اصلاحات اولین ترجیح ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا کراچی میں سیکنڈری ہیلتھ کیئر تقریب سے خطاب، کہا کہ اسپتالوں پر بوجھ کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ بجٹ میں وفاق سارے پیسے صوبوں کو دے دیتا ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات صوبوں کو منتقل ہو چکے ہیں۔ ڈسپنسریوں کو فعال کر دیا گیا ہے۔ وفاق میں عوام کی سہولت کے لیے ایک اور بڑا منصوبہ، ایکسپریس وے پر سروس روڈ کی بحالی اور کشادگی کا کام شروع۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا معائنہ کیا۔ متعلقہ حکام کو منصوبہ 1 سال کے بجائے چند ماہ میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ دریائے سندھ میں چاچڑا شریف کے مقام پر طغیانی درجنوں بستیاں، سینکڑوں ایکڑ فصلیں سیلابی ریلوں کی نظر ہو گئیں۔ انتظامیہ، محکمہ صحت اور ریسکیو ٹیموں سمیت تمام ادارے الرٹ۔ امدادی کیمپ قائم، سیلاب متاثرین کی محفوظ مقامات پر منتقلی جاری۔ بھارت نے مسلسل 11ویں مرتبہ سلال ڈیم سے پانی چھوڑ دیا۔ 90,000 کیوسیک کا ریلا پاکستان پہنچنے کا امکان، فلڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پنجاب کے دیگر دریاؤں میں پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے، تاہم دریائے سندھ کے مختلف مقامات پر نچلے اور درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ عام برساتی نالوں میں فلیش فلڈنگ کا خطرہ ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ نے روزانہ کی رپورٹ جاری کر دی۔ مانسون کا چوتھا سپیل، ملک بھر میں بارشیں۔ ملتان، میاں والی، بھکر، کوٹ ادو میں بادل جم کر برسے۔ بازاروں میں پانی جمع ہونے سے کاروباری سرگرمیاں بھی متاثر۔ محکمہ موسمیات کی 5 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی۔
ایل نینو اور بحیرہ ہند میں مثبت ڈائیپول پر موسم اثرات ہونے لگے۔ ملک بھر میں مجموعی طور پر معمول سے کم بارشیں متوقع۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے بیشتر حصوں میں رواں ماہ کم بارش ہوگی۔ گلگت بلتستان میں بارشیں معمول کے قریب رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔